بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، دنیا کے سفر میں آج ہمارا سفر دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلانے والے ملک بھارت کا ہے۔ اس ملک کا باقاعدہ نام ریپبلک آف انڈیا ہے۔ دوستو، ہم آج کی اس ویڈیو میں بھارت میں موجود اہم سیاسی مقامات، بھارت کی ثقافت اور اس ملک کے بارے میں بہت ساری دلچسپ معلومات سے آگاہ کریں گے جو یقیناً آپ کو پسند آئیں گی۔ لیکن معزز ناظرین، بھارت کی سیر پر جانے سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ تمام ویورز سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں۔ آبادی کے لحاظ سے بھارت یعنی انڈیا چین کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ بھارت کی کل آبادی 2018 میں کیے گئے سروے کے مطابق 1.5 ارب افراد پر مشتمل ہے، جبکہ 32 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا بھارت رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے۔ بھارت کے پڑوسی ممالک میں چین، پاکستان، نیپال، بھوٹان، میانمار، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا واقع ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کا کافی سارا حصہ بحیرہ عرب سے بھی ملتا ہے۔ انڈیا کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو قدیم بر صغیر پاک و ہند میں تیسری قبل از مسیح میں انڈس تہذیب کے آثار ملتے ہیں۔ انڈس تہذیب کا شمار دنیا کی سب سے پرانی تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ اس دور میں انڈس تہذیب سے تعلق رکھنے والے افراد زیادہ تر ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ دنیا کے مشہور مذاہب بدھزم، سکھ مت اور جین مت نے اس خطے میں جنم لیا، جبکہ عیسائی مذہب اور اسلام اپنے ابتدائی 1000 سال میں ہی اس خطے تک پہنچ گئے تھے۔ بھارت کی کل آبادی کا 79% ہندو پر آباد ہے۔ بھارت کا دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے۔ یہاں کی کل آبادی کا 14.2% مسلمانوں پر مشتمل ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں عیسائی 2.3%، سکھ 1.7% اور بدھزم کو ماننے والے 1% انڈیا میں آباد ہیں۔ برِ صغیر پاک و ہند میں مختلف ادوار میں منگولز، مغل اور انگریز حاکم رہے۔ اس وقت یہ علاقہ متحدہ برِ صغیر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1947 میں برِ صغیر کو باقاعدہ طور پر انگریز راج سے آزادی ملی اور برِ صغیر کو 2 حصوں پاکستان اور انڈیا میں تقسیم کر دیا گیا۔ 15 اگست 1947 کو انڈیا نے انگریز راج سے آزادی حاصل کی، جبکہ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا۔ دو 2017 میں انڈیا کی اکانومی دنیا کی 6ٹھی بڑی اکانومی تھی۔ 1999 کے بعد انڈیا کی اکانومی نے بہت زیادہ ترقی کی۔ اس دور میں انڈیا میں انڈسٹریز کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس وقت انڈیا کو غربت، کرپشن، غذائی قلت اور صحت کی کم سہولیات کا بڑے پیمانے پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک ایٹمی طاقت ہونے کے ساتھ انڈیا کی آرمی دنیا کی دوسری سب سے بڑی آرمی ہونے کا اعزاز رکھتی ہے۔ انڈیا دفاعی بجٹ کے لحاظ سے دنیا میں 5ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ انڈیا میں وفاقی جمہوری نظام رائج ہے۔ انڈیا کو کل 29 ریاستوں اور 7 وفاقی علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دوستو، انڈیا کی فلم انڈسٹری بالی ووڈ دنیا کی دوسری سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہے۔ انڈیا میں بے پناہ سنیما گھر موجود ہیں۔
بھارت میں کل 7 بڑی قومی سیاسی پارٹیاں موجود ہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی ملک کی 2 بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں اور ملک پر زیادہ عرصہ انہی دونوں سیاسی پارٹیوں کی حکومت رہی ہے۔ اس کے علاوہ 40 کے قریب علاقائی پارٹیاں انڈیا میں موجود ہیں۔ انڈیا کے آئین کے مطابق ہیڈ آف اسٹیٹ صدر ہے، جبکہ اس کے نیچے پارلیمنٹ کام کرتی ہے۔ پارلیمنٹ کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کے عہدے کی عمر 5 سال ہے۔ دوستو، انڈیا کے بارے میں اگر دلچسپ معلومات پر بات کی جائے تو انڈیا میں سب سے بڑا ڈاک سسٹم موجود ہے۔ انڈیا میں اس وقت 1,55,000 کے قریب ڈاک خانے موجود ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک ڈاک خانے سے 7,175 لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ پانی میں تیرتا ہوا واحد ڈاک خانہ انڈیا مقبوضہ کشمیر سری نگر ڈل جھیل میں واقع ہے۔ اس ڈاک خانے کا اگست 2011 میں افتتاح کیا گیا۔ انڈیا میں دنیا کا سب سے بڑا میلہ الہ آباد کمبھ کے مقام پر ہر سال منایا جاتا ہے۔ 2011 میں اس تہوار میں ریکارڈ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ اس وقت میلے میں 75 ملین لوگوں نے شرکت کی۔ انڈیا باندرا والی سی لنک کے مقام پر دنیا کے کسی بھی پروجیکٹ کے مقابلے میں سب سے زیادہ سٹیل کا استعمال کیا گیا۔ اس سٹیل کو اگر ایک لائن میں رکھا جائے تو اس کی لمبائی زمین کے قطر کے برابر بنتی ہے۔ اس کی تعمیر اگر ایک شخص کرتا تو اس کو 2,51,00,000 سال لگیں گے۔ باندرا والی سی لنک میں استعمال ہونے والے سٹیل کا اگر وزن کیا جائے تو اس کا وزن 50,000 افریقی نسل والے ہاتھیوں کے برابر بنتا ہے۔ باندرا والی سی لنک کو انجینئرنگ کا شکار بھی کہا جا سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اونچے مقام پر واقع کرکٹ گراؤنڈ ہماچل پردیش چائلڈ کے مقام پر واقع ہے۔ اس کرکٹ گراؤنڈ کی سطح سمندر سے اونچائی 2,444 میٹر ہے۔ اس کرکٹ گراؤنڈ کی تعمیر کا کام 1893 میں مکمل کیا گیا۔ انڈیا کی کبڈی ٹیم اب تک ہونے والے 5 کبڈی ورلڈ کپ جیت چکی ہے اور انڈیا کی قومی کبڈی ٹیم ان عالمی مقابلوں میں ایک میچ تک نہیں ہاری۔ انڈیا کی قومی کرکٹ ٹیم اب تک 2 کرکٹ ورلڈ کپ 1983 اور 2011 میں جیت چکی ہے۔ دو 2009 میں انڈیا کے سائنسدانوں نے چاند پر پانی کی موجودگی کے آثار دریافت کیے۔ انڈیا کے سابق صدر ڈاکٹر عبدالکلام نے 26 مئی 2006 کو سوئٹزرلینڈ کا دورہ کیا۔ اس دن کو سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے سائنس کا دن ان کے ملک میں قرار دیا، جو ہر سال 26 مئی کو منایا جاتا ہے۔ بھارت کی قومی زبان ہندی ہے، لیکن انگلش بولنے والوں کی تعداد USA کے بعد سب سے زیادہ انڈیا میں آباد ہے۔ بھارت میں 125 ملین کے قریب لوگ انگلش بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت میں دیگر بولی جانے والی زبانوں میں اردو، تامل، ملائی، گجراتی اور پنجابی زبان زیادہ بولی جاتی ہے۔ بھارت میں کل 1,652 زبانیں بولی جاتی ہیں، جبکہ ہندی اور انگلش زبان کے علاوہ 17 زبانوں کو قومی زبان کا درجہ حاصل ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سبزی کھانے والے افراد انڈیا میں آباد ہیں۔ انڈیا کی آبادی کا 40% سبزی خور افراد پر مشتمل ہے۔ انڈیا دنیا میں دودھ برآمد کرنے والے ملکوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ ہیرے کی دریافت سب سے پہلے انڈیا میں ہی کی گئی۔ 18ویں صدی عیسوی میں برازیل میں ہیرے کی دریافت ہونے تک انڈیا دنیا میں سب سے زیادہ ہیرا برآمد کرنے والا ملک تھا۔
بھارت میں امیر لوگ امیر سے امیر تر اور غریب لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ بھارت کی آبادی کا 35% سطح غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے۔ بھارت کے پاس دنیا کا تیسرا بڑا روڈ نیٹ ورک موجود ہے۔ اس روڈ نیٹ ورک کی کل لمبائی 1.9 ملین میل بنتی ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ریلوے نیٹ ورک بھی موجود ہے۔ انڈیا کا نام لیں تو تاج محل کا گمان دل میں آتا ہے۔ انڈیا میں موجود تاج محل مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنی بیوی ممتاز کی یادگار کے طور پر بنوایا۔ اس محل کی تعمیر میں 22 سال کا عرصہ لگا اور اس کی تعمیر میں 23,000 کے قریب مزدوروں نے حصہ لیا۔ تاج محل کو دنیا کا 8واں عجوبہ بھی بولا جاتا ہے۔ تاج محل کی تعمیر 17ویں صدی میں مکمل کی گئی۔ دنیا کا سب سے بڑا خاندان انڈیا میں آباد ہے۔ اس خاندان کے کل افراد کی تعداد تقریباً 110 کے قریب ہے، جو کہ ایک ہی فرد کی بیویاں اور اولاد ہیں۔ انڈیا کا دارالحکومت نئی دلی ہے۔ اس شہر کی آبادی تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب ہے۔ نیو دلی دنیا کا سب سے زیادہ گرد آلود شہر بھی ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ 20 گرد آلود شہروں میں سے 13 انڈیا میں موجود ہیں۔ انڈیا کی گھریلو خواتین کے پاس دنیا کے کل سونے کا تقریباً 11% سونا موجود ہے، جن کی مالیت ترقی پذیر چند ممالک کے کل اثاثوں کو اکٹھا کرنے سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ 11 جولائی 2016 کو 24 گھنٹے میں بھارت میں 50 ملین سے زیادہ درخت لگا کر ورلڈ ریکارڈ قائم کیا گیا۔ بھارت کے اگر روایتی لباس کی بات کی جائے تو ساڑی، شلوار قمیض، دھوتی اور لنگی پگڑی انڈیا کے روایتی لباس ہیں۔ بھارت میں 3 قومی چھٹیاں منائی جاتی ہیں، جن میں یوم آزادی، یوم جمہوریہ اور یوم گاندھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا میں بے شمار تہوار منائے جاتے ہیں۔ ان میں ہولی اور دیوالی ہندوؤں کے مشہور تہوار ہیں، جبکہ انڈیا میں موجود مسلمان سال میں 2 عیدیں، عید الفطر اور قربانی والی عید مناتے ہیں۔ بھارت میں بے پناہ سیاحتی مقام واقع ہیں۔ انڈیا میں اس وقت ہزاروں کے حساب سے سیاحتی مقام موجود ہیں۔ لال قلعہ دہلی 1648 میں مغل بادشاہ شاہ جہان نے تعمیر کروایا۔ لال قلعہ مغل سلطنت کے دارالخلافے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شاہ جہان نے آگرہ میں تاج محل بھی تعمیر کروایا، جو سیاحوں کو بڑی تعداد میں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ انڈیا کی کرنسی انڈین روپیہ ہے، جو پاکستانی تقریباً 2 روپے کے برابر ہے۔ انڈیا کا قومی جانور بنگال ٹائیگر اور دریائی ڈولفن ہے۔ انڈیا کا قومی پرندہ پی فول ہے، قومی پھول کنول ہے، قومی پھل آم، قومی درخت بنیان اور قومی دریا گنگا ہے۔ دوستو، آج آپ نے ہمارے ساتھ انڈیا کی سیر کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمیں کامنٹس میں لازمی بتائیں۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔